آپ اہل بیت کے جتنے فضائل، ان کے مصائب سارے بیان فرمائیں۔ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اہل سنت کو تکلیف ہو۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا، اس سے میں اہل سنت بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارے خطبوں میں تقریروں میں ایسی بات نہ آئے جس سے اہل تشیع بھائیوں کو تکلیف ہو۔ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی نفرت اور لڑائی جھگڑے سے نہ کبھی شیعہ ختم ہوں گے نہ کبھی سنی ختم ہوں گے۔ 352 ہجری میں انہوں نے ماتم کا اور جلوس کا حکم دیا، بازار بند کروائے۔ ان کا عنوان تھا خالد بن ولید کی حقیقت۔ دنیا میں ایک انسان ہے جسے میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور آدم کی نسل میں ایک انسان ہے جسے سیف اللہ کا لقب ملا۔ ان کی برائی کرنے کی بجائے میں بڑے درد سے یہ بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کا پورا خانوادہ ہی وہ سونے کے پانی سے لکھا جائے اور ہیروں کی زبان سے بولا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کون جنتی کون جہنمی، یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے کسی کی جنت اور دوزخ کے فتوے نہ لگائیں۔ کس شہر منافق میں آ گئے ہو ساغر، ایک دوسرے کے ہر کوئی عیب ڈھونڈ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، میرے بھائیو دوستو، میرے بیٹوں بیٹیوں، بھائی بہنوں، میں آج سال نو، ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے چونکہ پچھلے اتوار میرا جو میری بائیں آنکھ ہے اس کا آپریشن ہوا تھا موتیا کا، تو اس میں ایک ہفتہ یہ اینک پہن کے رکھنی ہے۔ خاص طور پر یہ جو لائٹیں ہیں یہ نہیں پڑنی چاہیے، اور یہ ہر وقت لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ تو آج 3 بجے میں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر انہوں نے اوکے کر دیا تو پھر یہ اینک اتر جائے گی۔ اس لیے وضاحت کی ہے کہ کوئی، چونکہ پاکستان میں نہ زبان پہ پابندی ہے نہ لکھنے پہ پابندی ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس بول تحریر کا اللہ کو جواب دینا ہے تو کتنے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے وضاحت کی کہ تکلیف کی وجہ سے پہنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کرنا ہے، سال نو ہے اور اس میں ایک تو بہت بڑا واقعہ، حضرت عمر کی شہادت تو ہوئی تھی غالباً 27-28 ذوالحج کو، اور انتقال ہوا تھا 1 محرم کو، اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو دوسرا واقعہ شہادت اہل بیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھیوں کا قافلہ تھا، تو جس میں 17 اہل بیت تھے، اور قربان جاؤں اتنا بڑا اہل بیت کا کنبہ کبھی بھی شہید نہیں ہوا، کسی نبی کی اولاد اتنی شہید نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ ٹیلے پر اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ اللہم کبر سنی ورق عظمی
وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک۔ یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری رعایا بہت پھیل گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور مشہور روایت ہے کہ آپ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ تو ساتھی پوچھتے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ان الذی اخرجنی من مکہ مہاجرا الی المدینہ لقادر علی ان یسوق الی الشہادۃ فی المدینہ۔ تو ساتھی پوچھتے تھے کہ یہ ہوگا کیسے، مدینہ میں آپ کیسے شہادت مانگتے ہیں؟ کہ جس رب نے مجھے مکہ سے نکالا، ہجرت کروائی اور مدینہ پہنچایا، اس سے قدرت ہے کہ وہ مجھے یہاں شہادت نصیب فرمائے۔ تو آپ کی جو شہادت تھی وہ تو طلب تھی اور بہت ہی عالی شان تھی، مظلومانہ نہیں تھی، بلکہ جب وہ ابو لولو نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا چکی بناتا ہوں۔ کہا ایک چکی میرے لیے بنا دو۔ تو ابو لولو نے کہا ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ چلا گیا تو فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا اس کو پکڑ لیں۔ فرمایا پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ اس کو پکڑنا تو میرے مقصد میں حائل ہو جائے گا۔ تو اگلے دن ہی اس نے نماز کی حالت میں آپ پر 6-7 وار کیے پیٹ میں، آپ گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تو انہوں نے فوراً پوچھا سلام پھرنے کے بعد میرا قاتل کون ہے؟ کہا جی وہ مجوسی ہے۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری شہادت نہیں لکھی تھی، میری موت نہیں لکھی تھی۔ ابو لولو کو پکڑ لیا، چادر اس پر ڈال کے، تو اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو خنجر مار لی۔ اس میں اجمالاً بتا رہا ہوں تھوڑا آپ کو۔ اور درد اور دکھ والا واقعہ ہے وہ ہے شہادت اہل بیت، صرف حسین نہیں، شہادت اہل بیت۔ کسی نبی کی اولاد اس طرح ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ حسین بن علی تو حضرت فاطمہ سے تھے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر، یہ 5 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے۔ اور پھر آگے حضرت حسین کے علی الاکبر، علی الاصغر، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر عبداللہ، پھر ابو بکر، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے، حضرت جعفر کی اولاد سے عون اور عبداللہ اور محمد شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کے اولاد سے عبد الرحمن اور عبداللہ، اور ایک اور نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت ہی یہ وہ واقعہ ہے شہادت حسین کے، اس پر شہید ہونے سے پہلے ہی میرے نبی کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ تو ان پہ رونا دھونا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، تو اندر میں کوئی نہ آئے، وہ فرشتہ آسمان سے پہلی دفعہ اترا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی
اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جان لگے، انہوں نے بازو پکڑ لیا، اس پر وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا آپ نے؟ امام حسین علیہ السلام اس کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے بلک بلک کے رو رہے تھے، اتنی آواز تھی کہ ام سلمہ کو باہر سنائی تھی، اور ایسے ہل رہے تھے، پورا جسم مبارک آپ کا ہل رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا ہے، حسین کو دیکھ کر کہا اس نے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اور اس نے مجھے وہاں کی مٹی لا کے دکھائی ہے۔ وہ مٹی حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے لے لی کربلا کی۔ جس دن آپ شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ اکیلی بیگمات میں زندہ تھیں، انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کو عصر کے قریب دیکھا، سر میں مٹی پڑی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ کہا حضرت مقتل حسین،